إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى في موضع الثاني فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. معزز سامعین کرام، حاضرین اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، وافیفہ خواتین اسلام، ریت کا ذرہ ذرہ، درخت کا پتا پتا، پانی کا قطرہ قطرہ، عرش سے لے کر فرش تک اور فرش سے لے کر تحت الثری تک سب پر اللہ واحد کی حکمرانی چلتی ہے. اللہ رب العالمین کی توحید و تقدیس کے بعد محسن انسانیت، ساقی کوثر، شافی محشر، امام المتقین پر درود و سلام ہو. سابقہ تمام کے تمام انبیاء پر درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سامعین، آج کے خطبے کا عنوان ہے شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. جہاں ذی الحج کے مہینے میں ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کا واقعہ سنتے ہیں، ذی الحج کے ختم ہو جانے پر محرم الحرام کے مہینے میں ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے واقعات کو ہم سنتے ہیں. لیکن اسلام کا عظیم ثبوت، جس کے بے شمار پیسے اسلام کی نشر و اشاعت میں صرف ہوا، خرچ ہوا، اسے ہم فراموش کر دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں. اسلامک ہسٹری میں، اسلامک تاریخ میں جن کی بے شمار قربانیاں ہیں خواتین میں، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. اور مردوں میں جس نے سب سے زیادہ اسلام کی نشر و اشاعت میں، اسلام کے پیغام کو ہم تک پہنچانے میں، اور سب سے عظیم بات یہ کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کا کلام قرآن کی نشر و اشاعت میں جو سب سے زیادہ اہم رول ادا کیا اور سب سے زیادہ پیسے وقف کیے، وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی. اور یہاں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں کیوں نہ عثمان سے شرم کروں، حیا کروں، کہ حضرت عثمان سے فرشتے بھی حیا کیا کرتے. ایک مرتبہ
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم کی دہلیز پر دستک دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہبند باندھے لیٹے ہوئے تھے. اتنے میں جیسے ہی یہ خبر ملتی ہے کہ عثمان کی آمد ہے تو فوراً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے تہبند کو صحیح کرنے لگتے ہیں. یہ اعجاز، یہ شرف سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا میں عطا کیا. اور آپ کی شہادت کی بشارت نبی مکرم کے لسان مبارک سے نکلی. امام بخاری نے صحیح البخاری کے اندر اسے نقل کیا ہے. اور آپ دنیا میں ہی آپ کو جنتی ہونے کی بشارت بھی صحیح البخاری کے اندر روایات موجود ہیں. اور طبقات ابن سعد کے اندر اور ابن کثیر نے بھی اس روایت کو نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ کہا کہ عثمان در النورین صاحب الحیاء والوقار، کہ عثمان دو نور والے ہیں. دو نور والے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی کے ذریعے سے باخبر کیا، اور اللہ رب العالمین کا وہ مقرب نبی اپنی دو صاحبزادیوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوزیت میں دیا، یعنی نکاح میں دیا، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم. یہ اعجاز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں عطا ہوا، اور اس کی بشارتیں کس نے دی؟ کائنات کا امین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آخر کار وہ دن بھی آیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ لاٹھی جسے نبی مکرم نے اپنے دست مبارک سے چھوا ہو، اور جس لاٹھی کو لے کر ابو بکر کھڑے ہوا کرتے تھے، جس لاٹھی کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دیا کرتے تھے، اسی لاٹھی کو لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں جب ممبر پر تشریف لاتے ہیں تو اس وقت باغیوں نے، منافقوں نے، سپاہیوں نے آپ کو اتر جانے کو اعلان لگانا شروع کر دیا. مسجد نبوی میں شور غوغا مچنا شروع ہو گیا. جس مقدس وادی کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ یہ مقدس وادی ہے اور یہاں پر میرا پیارا حبیب لیٹا ہوا ہے، لہٰذا تم اپنی آواز کو بلند نہ کرو. اللہ رب العالمین نے قرآنی آیت نازل فرما دی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ میرے نبی کی آواز سے آواز نہ ملاؤ. لیکن ان باغیوں نے، ان سپاہیوں نے، منافقوں نے مسجد نبوی کی ہر کونے سے آواز لگانی شروع کر دی، یہاں تک کہ ایک بدبخت وہ فوراً ممبر پر چڑھ جاتا ہے، اور چڑھنے کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے لاٹھی لیتا ہے، اسے توڑ دیتا ہے. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ممبر سے نیچے اتر آئیں، آپ ممبر سے نیچے اتر آئیں. تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آج مسجد نبوی میں خطبہ دینے سے ہمیں روک رہے ہو، اور آج اس ممبر سے ہمیں محروم کر رہے ہو. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ کو خیر بات کہہ کر جب یہاں پر اس دھرتی پر تشریف لائے تھے، اس وقت آپ نے اعلان لگایا تھا کہ کون ہے جو اس دھرتی کو رب سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کے لیے سجدوں سے سجانے کے لیے کون اسے خرید کر اللہ کے راہ میں وقف کرے گا. اس وقت میں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے اس زمین کے خطے کو میں نے خرید کر وقف کیا، جہاں آج مسجد واقع ہیں، اور تم ہمیں اس مسجد میں سجدہ کرنے سے محروم کر رہے ہو، آج اس منبر و محراب سے ہمیں روک رہے ہو. یہ وہی مقدس وادی ہے جہاں ہم نے بے شمار پیسے نبی کی پکار پر، جنت کی بشارت پر ہم نے خرچ کر دیے. اس وقت ایک صحابی جلیل کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد وہ فوراً تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں حضرت عثمان نے صحیح کہا کہ وہ ملعون ہے. جو صحابی جلیل عثمان کو منع کر رہا ہے وہ ملعون ہے. تو فوراً ایک بدبخت وہ فوراً کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑا ہونے کے بعد وہ بٹھا دیتا ہے.
وہ بٹھا دیتا ہے. پھر دوسرے صحابی جلیل کھڑے ہو جاتے اور وہ بھی یہی جملہ دہراتے کہ وہ ملعون ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر نماز پڑھانے سے منع کرے. آخرکار یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محل میں قید کر دیے جاتے ہیں اور آپ کے شب و روز جب محل میں گزرنا شروع ہو جاتا ہے، یہ باغی جو کہ یمن سے تشریف لائے ہوئے تھے، یہ دیکھنے میں تو انسان معلوم ہوتے لیکن ان کا دل درندہ سے بھی بدتر تھا. اس نے ان لوگوں کے حرص نے، ان لوگوں کے لالچ نے یہاں تک آمادہ کر دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ قتل کرنے کا، شہید کرنے کی ان لوگوں نے پلاننگ بنانی شروع کر دی. ان لوگوں نے پلاننگ بنانی شروع کر دی. جس شہید کے سلسلے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا. وَرَفِيقُ فِي الْجَنَّةِ عثمان اور جنت میں میرا رفیق عثمان ہوگا، جنت میں میرا رفیق عثمان ہوگا. امام ابن جریر کہتے ہیں، امام ابن کثیر نے بھی ایک روایت نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قصر میں، اپنے محل میں قید کر دیے جاتے ہیں. چاروں طرف سے سپاہیوں نے اس محل کا گھیراؤ کر لیا. اس وقت جب محل کا گھیراؤ ہونے لگا، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند کو تیار کرتے ہیں اور تیار کرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس خلافت والے محل کے دہلیز پر لا کر بٹھا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے حسن اور حسین کہ تم اس دہلیز کو ہرگز نہ چھوڑنا، ہرگز نہ چھوڑنا اور ان باغیوں کا دفاع کرتے رہنا، ان باغیوں کا دفاع کرتے رہنا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن گزر گئے، کھانا پینا بند کر دیا گیا. پانی کے بوند بوند کو جب لالے پڑنے لگے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا وہ داماد جس کی نکاح میں نبی مکرم کی دو بیٹیاں آئی ہوں، جس نے بیر روما خرید کر وقف کیا ہو، جس نے مسجد نبوی کی توسیع کی ہو، جس نے ہزاروں اونٹوں کو اللہ کے راہ میں وقف کیا ہو، جس نے کتنوں کو کفن پہنایا ہو، جس نے کتنے بے گھروں کو گھر عطا کیا ہو، اس پر یہ حال ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محل میں قید کر لیے جاتے ہیں، جب محل میں قید کر دیے جاتے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر بھیجتے ہیں، یہ خبر بھیجتے ہیں بِأَنَّهُمْ قَدْ مَنَعُونَا بِأَنَّهُمْ قَدْ مَنَعُونَا فَإِنَّ قَدَرْتُمْ أَن تُرْسِلُوا إِلَيْنَا شَيْئًا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ کے نام، حضرت زبیر کے نام، حضرت علی کے نام، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام یہ پیغام بھیجا کہ میں اپنے محل میں قید ہو چکا ہوں اور ایسے وقت میں کئی دن گزر چکے ہیں، پانی کی ایک بوند بھی ہمارے حلق کو نہ چھو سکی، لہذا تھوڑا پانی ہمارے لیے انتظام کر دو. ابھی یہ صحابی جلیل ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سب آپس میں مشورہ کر رہے ہیں. مشورہ کرنے کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی مشورے کے مجلس میں بیٹھے تھے. وہ فوراً کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہونے کے بعد کسی کی اجازت کا انتظار کیے بغیر وہ فوراً پانی کا مشکیزہ لیتے ہیں اور مشکیزہ لینے کے بعد حضرت عثمان کی خدمت میں جو ہی محل کے قریب پہنچتے ہیں، سپاہیوں کا جھنڈ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پل پڑتا ہے اور آپ کو ضرب در ضربیں لگائی جاتی ہیں اور پانی مشکیزے سے نکال کر حضرت علی کے سامنے انڈیل دیا جاتا ہے. اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے تھے، پیاس سے تڑپ رہے تھے، لیکن پھر بھی اپنے محل میں قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے.
ایک دن 2 دن کی بات نہیں، یہاں پر صرف حضرت حسین کوفہ کی دھرتی پر 3 سے 10 دن تک پیاسا رہا۔ پوری دنیا میں دنیا انسانیت ماتم مناتی ہے، اپنے سینے کو چاک کرتی ہے، اپنے جسم پر کالا لباس پہناتی ہے، تعزیہ بنا کے اس کے سامنے ڈرامے کیے جاتے، اپنے جسموں کو چھنی کیا جاتا، اور یہاں پر داماد رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادیوں کا شوہر، جس نے مدینہ کی دھرتی کو وقف کیا ہو، جس نے مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کیا ہو، وہ اپنے محل میں 40 دن تک مسلسل پیاس سے تڑپتا رہا، پیاس سے بلبلاتا رہا، آپ کی زبان تلوے سے چپک جاتی۔ حضرت عثمان سے پوچھا گیا کہ اے امیر المومنین، جب پیاس کی شدت آپ کو تڑپا دیتی اس وقت آپ کیا کیا کرتے؟ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں قرآن مقدس کی تلاوت کرتا رہا۔ جب مجھے پیاس تڑپا دیا کرتی تھی اس وقت میں اللہ کا کلام قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرتا تھا، اور جب مجھے بھوک اور پیاس کی شدت میرے جسموں کو ہلا دیا کرتی پھر میں رب سبحانہ و تعالیٰ کے کلام سے چپکا رہتا، ذکر و اذکار کیا کرتا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی دہلیز سے جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پانی پہنچا نہ سکے تو حضرت علی نے اپنے پگڑی کو نکالا، اور پگڑی کو نکالنے کے بعد محل کے اندر پھینک دیا تاکہ حضرت عثمان کو پتہ چل سکے کہ علی آیا تھا۔ اور علی نے جو آپ نے علی کی شادی کے موقع سے پیسے خرچ کیے تھے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی تھی، آپ کے لیے پانی کا انتظام کرنے کے لیے اس نے پوری کوشش کی، لیکن ان ظالموں نے، ان منافقوں نے، ان سپاہیوں نے آپ کو پانی دینے سے روکے رکھا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادوں سے یہ کہا کہ یہ اس دہلیز کو چھوڑ کر نہ جانا اور تم دفاع کرتے رہنا، اور امیر المومنین کی محافظت میں تم ڈٹے رہنا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ دن بھی آیا کہ حضرت نائلہ سے حضرت عثمان کہتے ہیں، یعنی اپنی بیوی حضرت نائلہ وفا شیار بیوی تھی، ان سے یہ کہتے ہیں کہ میرا ازار لاؤ، میرا پیجامہ لاؤ، اور پیجامہ لانے کے ساتھ اسے زیبتن کرتے ہیں، پہنتے ہیں، اور پہننے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ 400 منافق آپ کے محل کا گھیراؤ کر چکے ہیں۔ اس وقت حضرت عثمان اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میرا بچنا اب ناممکن ہے، اس لیے کہ ان درندہ صفت انسانوں نے آج یہ میرے خون کے پیاسے ہیں اور یہ میرے محل کا چاروں طرف سے گھیراؤ کر بیٹھے ہیں۔ اس وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا امیر المومنین، آپ اگر اجازت دیں خون کی ندیاں بہا دی جائیں، اگر آپ کی ایک اجازت ہو تو ان تمام سپاہیوں کا قلعہ کم کر کے رکھ دیا جائے۔ اس وقت حضرت عثمان نے کہا تھا یہ مقدس دھرتی ہے، جس دھرتی پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر جھکے ہوں، جس دھرتی پر نبی مکرم نے سجدہ کیا ہو، جس دھرتی پر نبی نے امن کا پیغام دیا ہو، میں اس دھرتی کو لہو لہان نہیں کرنا چاہتا، میں اس دھرتی پر خون بہانے کی اجازت نہیں دینا چاہتا۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان کہتے ہیں کہ عباس آپ حج کو چلے جائیے، آپ حج کو چلے جائیے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا امیر المومنین، میں آپ کو چھوڑ کر میں حج کو ہرگز نہیں جا سکتا، میرے لیے آپ کی محافظت حفاظت کرنا یہی حج سے ہمارے لیے افضل ہوگا، لہذا میں نہیں جا سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محل کے اندر ہے، اور محل کے اندر 400 سے زائد سپاہیوں نے جب گھیرے رکھا، آخر کار وہ لمحہ بھی آیا جب در و دیوار کو کود کود کر وہ ظالم صفت انسان محل کے اندر داخل ہونے لگے، اور محل کے اندر داخل ہوتے سمے ایک بدبخت منافق
وہ محل کے اندر داخل ہوتا ہے، اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ آیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے تھے۔ وہ ظالم، وہ بدبخت، وہ حضرت عثمان پر پل پڑتا ہے اور لوہے کی لاٹ سے آپ کے سر پر وار کرتا ہے۔ حضرت عثمان کش کھا کر گر جاتے ہیں اور گرنے کے ساتھ ہی ایک دوسرا پھر حضرت عثمان پر ضربیں لگاتا، اور ضرب لگانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دندان مبارک شہید ہو جاتے، آپ کے منہ سے خون کے فوارے نکل جاتے، اور فوارے نکلنے کے بعد جیسے ہی خون کے قطرات نکلنا شروع ہوتا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت کو قرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قطرات اس آیت کو رنگین کر دیتی ہے، قرآن کی اس آیت کو رنگین بنا دیتی ہیں۔ آج بھی ترکی کی میوزیم میں وہ قرآنی نسخہ آج بھی موجود ہیں، لہذا وہ خون سے جب قرآنی آیت رنگین ہو جاتا ہے، یقین مانے کسی کی گواہی نبی مکرم دے رہے ہوں گے، کسی کی شہادت کی گواہی وہ دھرتی دے رہی ہوگی، کسی کی شہادت کی گواہی کوفہ کی دھرتی دے رہی ہوگی، لیکن یہاں داماد رسول مظلوم شہید کی شہادت کی گواہی رب جل جلال کا کلام قرآن مقدس کی یہ آیت دے گی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کہ ان ظالموں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ ظالموں نے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، شہید کرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس الگ الگ موقع سے لوگ آتے، اور دیکھنے کے ساتھ اسی میں ایک بدبخت کہتا ہے تلوار سوت لی، اور تلوار سوتنے کے بعد وہ داخل ہوتا ہے محل میں، اور محل میں داخل ہونے کے بعد وہ کہتا ہے نعوذ باللہ کہ میں عثمان کے ناک کاٹ ڈالوں گا۔ ایسے وقت میں فوراً نائلہ اس کے تلوار کو، تیز دھار تلوار کو وہ فوراً اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی 3 انگلیاں شہید ہو جاتی ہیں۔ حضرت نائلہ کی 3 انگلیاں شہید ہو جاتی ہیں۔ وہ بدبخت ایک بار نہیں بلکہ کئی بار حضرت عثمان کے جسموں پر وہ ظالم صفتی انسان وہ سوار ہوتے اور آپ کے جسموں پر نوکیلی دھار چیزوں سے وار کرتے، کوئی آپ کے ناک پر ضرب لگاتا، کوئی آپ کے چہرے پر ضرب لگاتا۔ یقیناً ابن سیرین اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ میں نے اس بدبخت کو بھی دیکھا کہ وہ مکہ المکرمہ کا طواف کر رہا تھا، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، اور رب سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا جس نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ضرب لگائی تھی۔ وہ توبہ کرتے رہے کعبۃ اللہ سے چمٹ جائے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی معافی نہیں۔ اس کے بعد دیکھیں یہ شہید، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے شہیدوں کے الگ الگ انداز ہوا کرتے ہیں، جس نے ہزاروں لوگوں کو کفن پہنایا ہو، جس نے ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلایا ہو، جس نے ہزاروں لوگوں کو گھر عطا کیا ہو۔ مدینہ طیبہ میں اس کا یہ حال ہے کہ آپ کا جسم شہید ہو چکا ہے، آپ کے جسم سے روح پرواز کر چکی ہے، 3 دن تک مسلسل آپ بے غور و کفن، آپ کے جسم پہ کفن نہیں، اور آپ کو کوئی غسل دینے والا تیار بھی ہوتا تو وہ ظالم کہتے کہ جس نے اس کو کفن دیا اور جس نے اسے کفن دینے کا انتظام کیا، ہم اس سے بغاوت کریں گے اور اسے ہم مار کے یہاں سے ہم باہر کر دیں گے۔ یہ دلخراش منظر 3 دن تک مسلسل یہ چلتا رہا۔ آخرکار ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جوزہ رسول جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہیں، امیر معاویہ کی بہن ہیں،
جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ داماد رسول کا یہ حال ہے، اور حضرت نائلہ نے محل پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا، اعلان لگایا، اے مدینہ کے لوگوں، اے مدینہ کے لوگوں، داماد رسول کو لوگوں نے شہید کر دیا ہے، اور اسے بے گور و کفن وہ کئی دن تک اس پر گزر گئے۔ جب یہی سلسلہ چلتا رہا تو ام حبیبہ، جب ان لوگوں نے ساری چیزیں بند کر دی کہ کوئی جنازہ نہیں پڑھ سکتا، کوئی اسے کفن نہیں دے سکتا، کوئی اسے قبرستان کو نہیں لے جا سکتا، تو ام حبیبہ وہ فوراً مسجد نبوی کی دہلیز پر وہ باہر آتی ہیں، اور باہر آنے کے بعد وہ یہ چیلنج کرتی ہیں، آج میں جوزے رسول امیر معاویہ کی ہمشیرہ آج یہ تم سے یہ وعدہ کرتی ہیں، اگر تو نے نبی مکرم کے داماد کو اور خلیفہ راشد ثالث خلیفہ راشد کو اگر آج تو نے نہلانے کی، کفن دفن کرنے کی اجازت نہ دی، تو میں تم سے اعلان جہاد میں اعلان کرتی ہوں۔ اور وہ فوراً اپنے سینے سپر ہو کر اور اپنے آستین کو اوپر چڑھا کر ام حبیبہ وہ فوراً جیسے ہی مسجد نبوی سے باہر نکلتی ہیں، وہ سباہی ان کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، وہ سب کے سب پیچھے بھاگنے لگتے ہیں کہ جوزے رسول جس کی عفت اور پاک دامنی پر فرشتے بھی رش کریں، اس کا یہ حال ہے کہ اس نے آج علم جہاد بغاوت پر آمادہ ہو چکی ہیں، لہٰذا ہم اس کا دفاع نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ سب کے سب پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جنازہ کو اٹھایا جاتا ہے، بڑا ہی دل خراش منظر رہا۔ حضرت نائلہ کی 3 انگلیاں شہید ہو چکی ہیں، ایسے وقت میں آپ اپنے اس شہید انگلیوں کے باوجود وہ چراغ کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئی ہیں، اور چراغ کو لینے کے بعد وہ مدینہ کی گلیوں سے جا رہی ہیں۔ ہائے داماد رسول کا جنازہ وہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہا ہے۔ بدبختوں نے صرف یہی نہیں چھوڑا بلکہ وہ اپنے چھتوں پر چڑھ گئے، اور چھتوں پر چڑھنے کے بعد کہ کسی کا جنازہ جاتا ہے تو لوگ پھولوں کی بارش کیا کرتے ہیں، کسی کا جنازہ جاتا ہے تو لوگ ادھر گلال چھڑکا کرتے ہیں۔ یہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی اور نبی مکرم پر اپنی جان نچھاور کرنے والا اور مسجد نبوی مدینہ طیبہ کو اپنے خون سے لال کرنے والا، اور سپاہیوں نے جب آپ کو شہید کر دیا اور سب کے سب اپنی عمارت پر وہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جب جنازہ اٹھایا گیا، حضرت علی نے جب کندھا دیا، حضرت حسین نے جب کندھا دیا، اور جب جنازہ لے جایا جانے لگا، اوپر سے ان ظالموں نے سنگریزوں کی پتھر کی بارش شروع کر دی۔ پتھروں کی بارش آپ کے جنازے پر ان لوگوں نے شروع کر دی، اور جیسے جیسے آپ کا جنازہ جاتا رہا اور نائلہ پیچھے چلتی رہی، آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے برسات ہو رہے تھے، اور حضرت نائلہ دل ہی دل میں تڑپ کر یہ کہہ رہی تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی کا ان ظالموں نے کیا حال بنا دیا۔ اس کے بعد جب بقی کے اندر پہنچتے ہیں، جب جنازہ لے کر وہ بقی کے اندر لوگ پہنچتے ہیں، ایک طرف نبی مکرم لیٹے ہوئے، ایک طرف عمر لیٹے ہوئے، ابو بکر لیٹے ہوئے، حلیمہ سعدیہ لیٹی ہوئی، حلیمہ سعدیہ، اور نبی مکرم کے پہلو میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ دفن کیا جاتا ہے۔ اور دفن کرنے کے بعد وہ نائلہ بڑی ہی ہزاروں قطار آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہا تھا۔ اس وقت کہنے والے نے کہا کہ نبی مکرم کی انگلیاں پکڑ کر ابو بکر جب بقی سے اٹھایا جائے گا، جب عمر اٹھایا جائے گا، اس وقت حضرت عثمان حلیمہ سعدیہ کی انگلیاں کو پکڑ کر اٹھایا جائے گا اور اسے جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ یہ اعجاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ کیونکہ دنیا میں ہی دنیاوی زندگی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت دی تھی۔ ان تمام واقعات کو ابن سیرین نے نقل کیا ہے، ابن کثیر نے نقل کیا ہے، طبقات ابن سعد کے اندر صحیح البخاری، مسلم، ترمذی،
نسائی مسند احمد کے اندر یہ تفصیل روایات موجود ہیں. ان واقعات کو اور زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں نکلتی، لہذا ان واقعات سے بتانا مقصود یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے وقف کر دیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وقف کر دیا تھا، اور نبی کی مقدس دھرتی پر خون بہانا تک گوارا نہ کیا، یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. آج ہم قرآن کی آیتوں کو پڑھ رہے ہیں، آج ہم قرآن کی آیتوں کو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، آج ہماری مسجدوں میں لائبریری میں قرآن رکھی جا رہی ہیں. یہ کس کی دین ہے؟ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین ہے. یہ خط عثمانی ہے جس کو تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کرنے کے بعد کھال لایا گیا، پتھروں کو لایا گیا، پتوں کو لایا گیا جس پر قرآنی آیتیں لکھی گئی تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ترتیب بخشی جو آج قرآنی نسخہ آج ہمارے سامنے موجود ہے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لہذا ان کی شہادت کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے. محرم میں جہاں سے حسین کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے، سال میں ہمیں انہیں بھی یاد کرنا چاہیے. اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مراتب کو بلند کرے. اللہ رب العالمین تمام مرحومین کے مغفرت کے فیصلے فرمائے. اللہ رب العالمین منافقین کے نفاق سے اللہ رب العالمین ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین شہادت عثمان سے یا رب العالمین ہم سب کو نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرما. یا رب اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما. یا رب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو حضرت عثمان نے خرچ کر کے عملی جامہ پہنا کا آپ نے بتلایا، ایسے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب جس دھرتی کو آپ نے آباد کیا، آپ کے صحابہ نے آباد کیا، مقدس وادیوں کو حجاج جایا کرتے ہیں، یا رب العالمین اسی امید پر کہ وہ مقدس دھرتی ہے، وہاں پر تیرا نبی لیٹا ہوا ہے، لہذا اس پاک باز دھرتی کو آج دشمن للچائی نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور وہاں پر وہ اپنی رسائی کو کوشش میں لگے ہوئے ہیں. یا اللہ ایسے ناپاک ارادوں کو اور رکھنے والوں کو نیست و نابود فرما. نبی مکرم نے کہا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب کہ اے لوگو